السلام علیکم ناظرین، جگنو میتھ کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان کامران علی۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ریسپیکٹڈ سر خالد اکرم ساہی صاحب، پرنسپل اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج صادق آباد۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ تھینک یو سر۔ سر آج کا جو ہمارا انٹرویو آپ سے وہ آپ کی پرسنل لائف پہ اور اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج آف صادق آباد کی طرف سے، وہ اس کے بارے میں ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ سر اقرا کے بانی کون تھے اور انہوں نے یہ ادارہ کس نظریے پر شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا کے بانی جو تھے وہ چودھری محمد حنیف صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ایک ان کی ٹیم تھی، اور کچھ لوگوں نے مل کے جو ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا۔ اور بیسیکلی اس ادارے کو بنانے کا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا کہ صادق آباد تحصیل صادق آباد یا اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی علاقے ہیں، تو جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اچھی ایجوکیشن، ان کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کم پیسوں میں یا غریب لوگوں کے لیے نہ صرف کم پیسے بلکہ جو نہیں بھی فی پے کر سکتے ان لوگوں کے لیے ایسا ادارہ ہو جو کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دے، جس کا مقصد جو ہے وہ پیسے بنانا نہیں۔ مطلب آج بھی اقرا میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 9,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس میں شاید بہت کم کوئی 2% کے قریب ایسے شاید ہوں گے بچے جو پوری فیس دے رہے ہیں، باقی سارے کنسیشن پہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو سر آپ کے آس پاس یا باقی جو ادارے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہاں 2% جو ہے وہ کنسیشن پہ پڑھ رہے ہیں اور 98% فل فیس پے کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اپوزٹ ہے، یعنی کہ 98% جو کنسیشن پہ ہے، 2% فل فیس پے کر رہے ہیں۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو کسی اور ادارے سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ادارے کیا کریں اور ہم کیا کریں۔ ہمارے ادارے کا اپنا ایک موٹو ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک اس کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ہے، اور یہ کہ یہ ادارہ کس چیز کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ تو آج بھی الحمدللہ جب سے یہ ادارہ بنا ہے، آج اتنے سال گزر گئے، 1982 میں میرا خیال ہے اس کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا تھا، تو اس سے لے کر آج تک جو چیز سامنے رکھ کے، جو مقاصد سامنے رکھ کے جو ادارہ بنایا گیا تھا، آج بھی ادارہ الحمدللہ انہی لائنز پہ کام کر رہا ہے۔ اور ادارے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ یہ ٹرسٹ ہے، یہ ایک ویلفیئر انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں سارا خیال جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے یہ نہیں ہے کہ اگر پیسے ہوں گے تو تبھی ہم تعلیم دیں گے، نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ جس طرح کا بھی بچہ جو آتا ہے ہمارے پاس، اس سے ہم یہ چاہے کہ اتنی فیس دے دو، اکثر ہم لوگ اس سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کتنی کا افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کی افورڈیبلٹی دیکھتے ہوئے ہم ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں، نہ کہ ان کو پیسوں کی وجہ سے ہم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ادارہ جو ہے نا وہ دوسرے اداروں سے بالکل مختلف طریقے سے جو ہے وہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ ایک بزنس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، بزنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل، اگر میں سمجھتا ہوں، میں نے تو میری ساری زندگی اب ایجوکیشن میں گزر گئی ہے، بے تحاشا ادارے میں نے وزٹ بھی کیے ہیں، دیکھے بھی ہیں، تو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے نا کہ ایک جو ہے ٹرسٹ یا جو صحیح ایک معنوں میں اسٹوڈنٹ کے لیے جو کام کر رہا ہے، اسپیشلی غریب اور میڈیوکر اور لو میڈیوکر فیملیز کے لیے، تو وہ صرف میں سمجھتا ہوں اقرا سے بہتر اس ٹائم پورے ادارے میں۔ اور اسپیشلی آج کل ہمارے جو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اس ٹائم محمد امین باجوہ صاحب، وہ تو اس چیز کا بہت زیادہ بے تحاشا اس چیز کا خیال کرتے ہیں، اسپیشلی بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچی ایجوکیٹ ہو جائے تو اس سے اس کی آنے والی نسلوں پہ بہت زیادہ یعنی فرق پڑے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بے تحاشا ایسی بچیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن لے کے چلی گئی ہیں، جو آج عملی زندگی میں اپنی بہترین جو ہے وہ لائف جو ہے وہ گزار رہی ہیں۔ زبردست۔ اچھا سر، ایسے اسٹوڈنٹس کا ذکر جن پر اقرا کو بہت زیادہ فخر ہو، ویسے تو ماشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اقرا کے پڑھے لکھے جو بچے ہیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جو ابھی بھی آپ کو ماشاءاللہ یاد ہوں اور جو آپ جن کا ذکر کرنا فخر سمجھیں؟
ہاں جی، ویسے تو ہر اسٹوڈنٹ ہی جو ہے وہ ادارے کا، ہمارا بھی اور ادارے کا فخر ہے جو یہاں سے گئے ہیں اور زندگی کے مختلف معاملات میں اب وہ عملی زندگی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اتنا اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں یہ ادارہ اب 92 سے یہ کالج بنا ہے، 82 سے یہ اسکولز تھے، جب ان سے آگے بڑھتا بڑھتا اب یہ پوسٹ گریجویٹ لیول کا ادارہ ہو گیا. تو اتنے اسٹوڈنٹس کو تو یاد رکھنا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن چند ایک چلے میں آپ کو، اور زیادہ نہیں تو آپ کو میں اس شہر کے حوالے سے ہی چلے میں بتا دیتا ہوں. تو ویسے تو کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ملنے آتے ہیں، تو شاید ہی دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی حصہ اور پاکستان کا اسپیشلی کوئی جگہ ایسی ہو یا کوئی ادارہ ایسا ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہو کہ جس میں شاید ہی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ نہ ہو. چاہے وہ آپ کسی بھی ٹائپ کا ادارہ دیکھ لیں، دیکھیں وہ پولیس ہے، وہ واپڈا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹری ہے، وہ آپ کا جو ہے، اس کے علاوہ آپ کی ایٹامک انرجی ہے، بے تحاشا ادارے، وکالت ہے. اب جو صادق آباد کی اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں ہمارے، میرا حال میں ایک دن گر رہا تھا، 12-14 وکیل تو میرے فنگر ٹپس پہ ہیں جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں. اس طرح اس ٹائم ہمارے ایس ٹی او جو ہیں وہ فیصل صدیق ہیں، ہمارے ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، سٹی کے، واپڈا کے. اس کے ڈاکٹرز جتنے ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، دوسرے ہیں، کتنے سارے، یہ سارے اقرا کے ماشاء اللہ پڑھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر بلال ہے، ڈاکٹر عامر ہے، پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر محسن ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ماشاء اللہ بڑے اچھے سرجن ہیں ہمارے راؤ ندیم اختر، یہ ہمارے ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس ٹائم آپ اگر آپ یہ ڈاکٹر سلیم ایدن صاحب ہیں، سلیم کیا نام ہے، سلیم اکرم صاحب ہیں، سلیم ایدن صاحب ہیں، یہ سب اقرا کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ تو میں آپ کو مجھے تو شہر میں اور بھی بہت سارے لوگ. محکمہ ایجوکیشن میں سر کوئی؟ محکمہ ایجوکیشن میں بائی چانس ابھی 2 منٹ پہلے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، اپنا بلال ادریس صاحب ہیں، یہ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت لوگ ہیں. بلال ادریس صاحب سر وہ اے ایو، ہاں جی، اور اے ایوز ہمارے، اور سعید صاحب ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے، یعنی اب ذہن میں نام نہیں آ رہے. سر آپ جب سے آئے ہیں اقرا میں، کب سے آئے ہیں؟ اور سر آپ آتے ہی آپ نے تدریس کا کام سنبھالا یا آتے ہی آپ نے انتظامیہ ایز اے پرنسپل یعنی کہ؟ نہیں بالکل نہیں. میں 95 میں میری جوائننگ ہے اقرا میں، 1995 میں پہلی جوائننگ میری اقرا میں تھی. ماسٹرز کے بعد 94 میں نے ماسٹرز کیا، اور 94 کے بعد میری پہلی جوائننگ جو ہے وہ اقرا میں، اور اس کے بعد کہیں اور جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو ابھی تک میں اقرا میں ہوں. 1995 سے لے کر 2007 تک میں نے ایز اے لیکچرر کام کیا. پھر 2007 میں مجھے مینجمنٹ نے جو ہے وہ پروموٹ کر کے مجھے پھر اس ادارے کا جو ہے. آپ سر اقرا میں اتنے عرصے سے ہیں، کبھی آپ کو خیال آیا ہو کہ آپ کی زیادہ تر کس وجہ سے، یعنی کہ لوگ آپ سے متاثر ہیں، آپ کی شخصیت کی وجہ سے، پرسنل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، یا آپ کے کام کی کارکردگی کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، پرسنل جب تک آپ کی کارکردگی نہ ہو تو پرسنل جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ سوشل کانٹیکٹ بھی لوگوں کا ہونا چاہیے. آپ کا بیہیویئر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کسی بھی ادارے کو بنانے میں یا کسی بھی. تو میری کوشش یہ ہے کہ مجھ سے کسی بھی بندے کو کبھی بھی، چاہے وہ ہمارا ادارے کا بندہ ہے، چاہے وہ ہمارا اسٹاف ممبر ہے، چاہے وہ باہر کے لوگ ہیں جو مجھ سے ملنے آتے ہیں، تو کسی کو نہ مجھ سے میری ذات سے کوئی شکایت نہ ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جتنا ہو سکے لوگوں کو اکاموڈیٹ. اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. اور سیٹ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے بندہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے نا، اس کے کندھوں پہ زیادہ بوجھ آتا چلا جاتا. تو آپ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ کچھ اور. تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ رزلٹس بھی ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے بہت اچھے ہوتے ہیں. رزلٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل جو آپ کی پرسنالٹی ہے، یا آپ سے لوگوں کو اسپیشلی کوئی شکایت نہ ہو. تو لوگوں کو آپ جو ان کے مسئلے مسائل ہیں، جو ان کی بات تسلی سے سنیں، ان کو سہولت جتنی دے. سر آپ نے کہا کہ اقرا ایک ٹرسٹ ہے،
کیا اس کو کسی ادارے نے تسلیم کیا؟ مطلب کہ لوگوں میں تو ہے یہ بات، کوئی گورنمنٹ ادارہ جس نے کہا ہو کہ اقرا واقعی ایک ٹرسٹ ہے اور جو ہے یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جتنے میرے نظر میں تو جتنے بہاولپور ڈویژن میں نا جتنے آپ یہ کہہ لیں کہ ادارے ہیں ایجوکیشنل، الحمدللہ یہ ہمارا اقرا جو ہے یہ واحد ادارہ ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ اپلائی کریں کہ دیکھیں کہ ان کے ادارے واقعی وہ ویلفیئر جو وہ کلیم کرتے ہیں آیا وہ ہیں بھی نہیں۔ تو پی سی پی پاکستان سینٹر فار فلنتھراپی، تو یہ اس ادارے نے یہاں پچھلے سال وزٹ کیا، ان کی ٹیم آئی اسلام آباد سے، انہوں نے آ کے یہاں 2 دن انہوں نے اس ادارے کے سارے معاملات دیکھے اور انہوں نے ہمیں پھر ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ واقعی یہ ادارہ جو ہے یہ ایک رفائی ادارہ ہے، ویلفیئر انسٹیٹیوٹ ہے، تو انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور وہ یہ نہیں کہ وہ اس کو ہر 3 سال بعد ایگزامن کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ واقعی یہ ادارہ ان لائنز پہ جو پہلے جو ہم نے دیکھی تھی ان پہ یہ کام کر، بلکہ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ اور بھی اس میں بہتری جو ہے وہ آپ ان معاملات میں لا سکتے ہیں، تو وہ ادارے نے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ اقرا ایک ٹرسٹ ہے، ایک ویلفیئر ادارہ ہے، یہ صرف لوگ ہی نہیں کہتے بلکہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ سر بتا رہے کہ پی سی بی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے آ کے ڈکلیئر کیا ہے باقاعدہ کہ بہاولپور ڈویژن میں صرف ایک ہی ادارہ ہے، اقرا پوسٹ گریجویٹ کالجز، اسکولز اینڈ کالجز، جو کہ ایک صحیح معنوں میں ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں۔ سر اس کے ساتھ میرا اگلا کویسچن ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ پرابلم ہے سر کہ جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں یا پرائیویٹ جتنے بھی سیکٹر ہیں جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں سر سیلریز کا بہت ایشو آ رہا ہے۔ تو جو ٹیچرز ہیں سر وہ ظاہری بات ہے کلیکشنز نہیں ہوتی تو ٹیچرز کا پرابلم ہوتا ہے سیلری دینے کا۔ آپ تو سر ہیں بھی ایک ٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو اتنا بجٹ بھی نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی کیا آپ بھی اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں دینا اپنے بند کی ہیں، یا جب سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تب سے آپ تنخواہیں جو ہے وہ ٹیچرز کو دے رہے ہیں؟ اگر دے رہے ہیں تو پھر وہ کیسے مینج کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آل اوور دا پاکستان، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بہت بڑا یہ ایشو ہے۔ میری آواز اگر اوپر تک جائے آپ کے اس چینل کے تھرو یا اس جگنو میتھ کے تھرو یا جو بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کو بالکل آپ کہہ لیں کہ لاوارث چھوڑ دیا، جیسے کہ اس کا کوئی پورے، حالانکہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پورے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی، اسپیشلی ایجوکیشن۔ تو آپ اپنے ثاقبات میں دیکھ لیں کہ کتنے گورنمنٹ کے کتنے ادارے ہیں اور پرائیویٹ اسکولز اور کالجز کتنے ہیں، اور گورنمنٹ کتنے اسٹوڈنٹ کو کیٹر کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کتنا کیٹر کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک یہ جو اب جولائی جون جا رہا ہے تو ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے نے تمام جتنا بہت بڑا ادارہ ہے اور کسی بھی ٹیچر کی، چاہے وہ ٹیچر نہیں، نان ٹیچنگ، ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ سٹاف دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں یہ اس پلیٹ فارم سے یہ بڑے فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی آنر ہے، بڑا فخر ہے، اور ہم نہ صرف، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا نہیں، یہ ہماری ہائر مینجمنٹ، امین چودھری محمد امین باجوہ صاحب ہیں، ان کی یہ بہت بڑی ایک سوچ ہے۔ بلکہ میری اگلے دن ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میری بات ہوئی تو کہنے لگے کہ یار میں تو اگر کسی کا 1 روپیہ بھی تنخواہ روکوں گا نا تو میرے ضمیر پہ وہ بوجھ ہوگا۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، یعنی آج سے تقریباً 15-20 یا مہینہ پہلے ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی کہ وہ حالات کافی ٹائٹ ہیں، تو کہنے لگے یار میں تو اگر کسی کا 1 روپیہ بھی روکوں گا تو میرے ضمیر پہ وہ بوجھ ہوگا۔ اور الحمدللہ ابھی تک کسی ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف کسی بندے کی، میں اس پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں رکی، 1 روپیہ، 100 تو دور کی بات ہے، جس کی جتنی پہ ہے وہ پوری کی پوری اس کو جاری ہے۔ اور یہ کیونکہ ہائر مینجمنٹ کے معاملات ہیں مجھے ان میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ سر یہ کتنا سٹاف ہے آپ کے پاس، ٹیچرز اور نان ٹیچرز، اور اس کا 1 مہینے کا
کم و بیش کتنا خرچہ یعنی کہ جو ہے وہ آپ ابھی جو ہے نہ ہونے کے جو ابھی یعنی کہ آپ کے پاس اخراجات بھی نہیں ہیں, انکم بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ پے کر رہے ہیں, جی بتا سکتے ہیں؟ یہ تقریباً ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف اراؤنڈ اباؤٹ 500. ہاں جی, کچھ 5-10 پلس مائنس ہو سکتے ہیں, لیکن اتنے ہمارے پاس ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے. باقی اس کا کہ اس کے کتنے ٹوٹل اس کی کتنے اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں, کتنی پیز ہیں, کیونکہ صرف پیز ہی نہیں ہوتی, اور بھی اتنا بڑا ادارہ ہے, اس کے اور بھی کافی سارے معاملات ہیں, اور بھی کافی سارے چھوٹے چھوٹے اور بھی بلنگ یہ وہ ایکسپینڈیچرز جو سین اینڈ آن سین دونوں ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایگزیکٹ تو مجھے فگر نہیں پتہ, لیکن کافی ہیں. مطلب یہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے راؤنڈ اباؤٹ یہ کافی زیادہ ہوں گے, میرا خیال ہے ملینز میں ہوں گے. تو کتنے ہیں یہ میں ایگزیکٹ تو آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن کافی ہیں. تو لیکن الحمدللہ ابھی تک یہ بڑی خوش اسلوبی سے مینیج ہو رہے ہیں. لیکن ڈے بائی ڈے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حالات بہت ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. ادارہ اس کو مینیج تو کر رہا ہے, لیکن کب تک, کوئی بھی ادارہ ہے, صرف اقرا نہیں, کوئی بھی ادارہ ہے, کب تک مینیج کرے گا, کب تک. یہاں آپ صادق آباد میں دیکھ لیں, کئی ادارے ہیں وہ ہم سننے میں آتا ہے کہ جی ابھی تک اتنا مہینہ گزرا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے, پیز نہیں تک گئیں, یہ نہیں ہو گیا, وہ نہیں. تو یہ بالکل وہ اپنی جگہ پہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. کہاں سے کریں؟ لوگ یہ ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ادارے بند ہیں ہم نے تو فیس دینی نہیں ہے. اب کوئی 10% فیسیں آ رہی ہیں, کوئی 5% آ رہی ہیں, تو ان سے پھر تنخواہیں تو نہیں نہ چلتی. یا گورنمنٹ ان کو اداروں کو سپورٹ کرے, وہ بھی نہیں ہے, کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے, تو پھر کتنی کی ضرورت ہے. جب تک چلتی ہیں لوگ, جب ہمارا ادارہ مینیج کر رہا ہے الحمدللہ, جب تک ہوگا. پھر جب مشکل آئے گی تو مشکل تو ہے ہی سب کے لیے, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. سر اس کا بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ نے بتایا کہ اقرا ماشاءاللہ اس سے ایک بہت بڑا ادارہ, اور اس میں جو سب سے بڑی بات کہ کوالٹی آف ایجوکیشن, یعنی کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں جی. تو سر آپ اکثر یعنی کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ جتنا لیس, جیسا کہ آپ نے بتایا ٹرسٹ ہے اقرا, جتنا فیس میں جتنی لیس اقرا کرتا ہے شاید کوئی نہ کرتا ہو. کوئی اس کے پیچھے کوئی ایک آدھ لائن ہو سر جس کو آپ سوچ کے لیس کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہمارے پاس اس لیے ہم لیس کر رہے ہیں, تاکہ یہ پاکستان کے لیے, غریب لوگوں کے لیے. اس کے لیے سب سے بڑی لائن تو یہی ہے نا جی کہ فیس کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے, ایک ہی لائن آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کافی ہوگی, کہ پیسوں کی وجہ سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پڑھائی سے محروم نہ رہے. بس یہ اس کے پیچھے ایک جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر ادارے بنتے ہیں جی پیسہ کمائیں, ٹھیک ہے. اب یہاں جو کام کرنے والے ہیں, بھائی صاحب کی ایج آپ دیکھ لیں کتنی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے. اب وہ 1 روپیہ بھی ان کا کوئی اس میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن وہ ہم سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ ان کی 24 آور وہ سوچتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے وریڈ رہتے ہیں. تو کس لیے, ٹھیک ہے نا, کہ ادارہ بہتر سے بہتر کام کرے. تو اس کے پیچھے ایک سوچ یہی ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جو یہاں آئے اور وہ کہے کہ میرے پیسوں کی وجہ سے مجھے جو ہے نا وہاں ایڈمیشن. تو اس کی سوچ, اس ادارے کے بنانے کی سوچ ہی یہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ بھی پورے آپ کے شہر میں ہونا چاہیے جن کے نظر میں پیسہ کمانا نہیں بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہو, اور اسپیشلی غریب لوگوں. جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ سب سے بڑی بات کہ جو سر نے بتائی, پیسے کی وجہ سے کوئی بھی آدمی تعلیم سے محروم نہ رہے, یہ ایک ماٹو ہے اقرا کا جس پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو جو ہمارے یہاں سپانسر ہیں ہمارے پورے پاکستان میں جو سپانسر کرتے ہیں اداروں کو, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اقرا کو بھی وزٹ کریں. اگر آپ کو محسوس ہو کہ اقرا ان کے وہ جو یعنی کہ سپانسر کرتے ہیں, محسوس ہو کہ اقرا کو ان کی ضرورت ہے, تو کائنڈلی ضرور آئیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اگلا کویسچن ہے کہ اقرا کون سے پروگرامز کروا رہے ہیں, ماسٹر لیول پہ کون سے پروگرامز کروا رہے ہیں؟ ماسٹرز لیول پہ ہمارے ماشاءاللہ کافی سارے پروگرامز ہیں, میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. ایکچولی اقرا جو ہے وہ 2 پوسٹ گریجویٹ کالجز, ہمارا ایک نہیں ہے, ہمارے 2 ہیں. ایک اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز اور ایک اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج فار گرلز. تو جو اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز ہے جس کا میں پرنسپل ہوں, اس میں سائنسز جو ہے بیسک سائنسز میں
یا نیچر سائنسز جسے آپ کہتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اور اس کے علاوہ باٹنی، اور پھر ایک آرٹ سے اردو. یہ ماسٹر ایم اے ایم ایس سی ہم کرا رہے ہیں. اور جو اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج گرلز ہے اس کے اندر ہمارے پاس پروگرامز ہیں، ایم اے انگلش ہے، اور اس کے علاوہ ایم اے اسلامیات ہے، اور ایم اے اکنامکس ہے. اور ایک ہمارا ادارہ ہے اقرا کالج فار ایجوکیشن، اس میں ہم ایم اے ایجوکیشن کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اقرا گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج گرلز کے اندر ایم سی ایس بھی ہم کروا رہے ہیں. اور یہ کافی یعنی بہت، میرا حال اقرا شاید اس آپ یہ کہہ لیں کہ اس ریجن کا پہلا ادارہ ہے جس نے ماسٹرز پروگرام جو ہے وہ شروع کی ہے. اور شاید اس وقت سب سے زیادہ ماسٹرز پروگرام جو ہے وہ اقرا ہی کرا رہا ہے، اور بڑی ماشاءاللہ کامیابی سے جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہیں. سر، اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج کے حوالے سے میرا آخری سوال، ادارے کی بہتری کے لیے آپ نے جو زندگی میں جو اصول بنائے آپ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ادارے کی بہتری کے لیے تو کوئی بھی، اگر آپ کا کوئی اصول ہے کہ فرض یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے آپ نے ایک پلان کیا، پلان آپ بناتے ہیں لیکن آپ وہ وقت کے حساب سے وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک ہی لائن میں رکھیں گے. وقت کے حساب سے اب جیسے آپ ارد گرد اپنا ماحول کو دیکھتے ہوئے، تو وقت کے لحاظ سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ٹائم کے لحاظ سے پروگرام جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں، اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہتی ہیں، پلان چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کے ان کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب معاملات آپ کے سامنے ہیں، یہ کووڈ-19 والے. اب ہم نے پلان کچھ اور بنائے ہوئے تھے، اللہ نے کچھ اور جو ہے وہ پلان کر لیا. تو پلان تو سارے اللہ کے ہی ہیں نا، تو انسان تو ایک کوشش ہی کرتا ہے. تو آپ سب کے پلان جو ہیں الٹے پڑے ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. تو انسان جو ہے وہ پلان اپنے رکھتا تو ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ جو بناتا ہے وہ ادارے کی بہتری کے لیے بناتا ہے. بہتری کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی کام کے بہتری. لیکن سم ٹائم ایسے معاملات اندر آ جاتے ہیں کہ آپ کو پلان پھر چینج کرنا پڑتا ہے. سر، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی اقرا کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے دن میں یا رات میں، کہیں بھی کسی وقت بھی، آپ اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، پرنسپل جو ہے نا وہ 24 آور ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. یعنی پرنسپل کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ کالج کے ٹائم پہ ہے تو پرنسپل ہے، نہیں. سر، کبھی ایسا ہوا کہ فیملی کو آپ کی ضرورت ادھر سے کال آئی، آپ نے جو ہے پھر ہاں، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. تو وہ میرا خیال ہے آپ بہتر سمجھ جائیں گے کہ پرنسپل جو ہوتا ہے وہ اس کو بالکل یہ ہونا چاہیے اس کے ذہن میں، اور وہ 24 آور تیار ہے کہ کسی وقت کچھ اتنا بڑا ادارہ ہے تو کچھ بھی کوئی کال شال آئے تو اس کو وہ اپنے آپ کو آن ڈیوٹی رکھے ہر ٹائم. میں گجرات تھا تو 2 دن بعد آنا تھا، پلان یہ تھا کہ 2 دن بعد ہم نکلیں گے. تو شام کو مجھے یاد ہے کہ مغرب کے بعد مجھے اللہ بتایا صاحب ہمارے آفس سپرنٹینڈنٹ ان کی کال آئی، پرسوں ٹیم آ رہی ہے، اب آپ کے پاس ایک کل کا ٹائم ہے، اب یہاں سے 7.5 پونے 800 کلومیٹر دور ہے گجرات. وہ بھی میں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کل جو ہے وہ ہر حال میں یہاں پہنچنا ہے کیونکہ پرسوں صبح 9 بجے ٹیم آ رہی ہے. میں نے اسی وقت سارا پلان اپنا وائنڈ اپ کیا اور صبح ہم نکل آئے اور شام کو یہاں پہنچے. اگلے دن یہاں آئے تو وہ ماشاء اللہ خیر میں تو ٹائم پہ پہنچ گیا، لیکن ٹیم پھر نہیں آئی، ٹیم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل کر دیا. سر، آپ کے گھر والے کبھی آپ کو کہتے کہ آپ اپنا جو ہمارا پرسنل ٹائم ہے وہ بھی آپ ادارے کو دے دیں، تو یا پھر وہ خوشی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، ادارہ ہم بہتر ہے؟ نہیں، یہ تو جب اب میری جاب ہو گئی ہے اس ادارے میں تقریباً 2000 آپ دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 1995 سے لے کر، تو آپ اندازہ کر لیں 25 سال. اچھا 25 ایئرز میں پھر لوگ جو ہے نا وہ فیملی والے بھی عادی ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا اس کا. تو ویسے بھی الحمدللہ کوئی اتنا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا تھوڑا بہت ڈسٹربینس ہوتی ہے، ادروائز نہیں. ادروائز تو آپ کی روٹین ہے، آپ گھر جاتے ہیں اس کے بعد نہ کبھی کسی کی کال آئی ہے نہ کبھی. ہاں جو سم ٹائم کوئی ایسی معلومات ہو وہ فون پہ ہی وہ حل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ ہو تو وہ پھر کبھی وہ سال میں ایک آدھ ہو، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اچھا سر، کچھ سوال اور بھی پرسنل
کہ سر آپ جب نکلتے ہیں گھر سے جی تو بتا کے جاتے ہیں اپنی وائف کو کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں؟ اگر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو کچھ کبھی ایسا نہیں ایسا اب تو ایج ہی اتنی ہو گیا کہ کدھر زیادہ آپ کو اتنی مصروف، مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی آفس کے بعد گھر جانے کے بعد کوئی ایسی مصروفیت ہی نہیں ہے، زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ گھر ہی گزرتا ہے، بہت ہی کوئی ضروری کام ہو، یعنی کہ ان حالات کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی کوئی بڑا ضروری کام ہو، کبھی کوئی سودا طلب لانا ہو یا کوئی اور کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا کام ہو تو اس کے لیے نکلنا پڑتا، ادروائز تو میرا گھر میں زیادہ ٹائم۔ کچھ ایسے دوست سر جن کا اگر جو لیجر ٹائم ہوتا ہے آپ کی لائف میں، فارغ وقت جن کے ساتھ آپ گزارتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں؟ ہاں جی اب بہت اچھے ماشاء اللہ اللہ نے بڑے اچھے دوست دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے یونیورسٹی فیلوز ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کو یاد آتے ہیں، لیکن وہ میرا یونیورسٹی فیلوز جو ہیں وہ صادق آباد میں تو ہے کوئی نہیں، تو ان سے پھر فون پہ زیادہ گپ شپ رہتی ہے، تو یا پھر کیونکہ میری بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ FFC میں زندگی کا گزرا ہے 20-22 سال، تو وہاں دوست ہیں، کبھی کبھار ان کے پاس پھر چلے جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائی، وہ بھی بہت کم شاذ و نادر ہوتا ہے، تو بس یہی ہے، اور ادروائز زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ۔ والد صاحب کے ساتھ سر کیسا وقت گزرتا ہے آپ کا، یعنی کہ جولی انداز میں، محبت پیار میں، یا ابھی بھی ڈر لگتا ہے؟ نہیں، والد صاحب سے مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے، والد صاحب کے ساتھ میں بالکل یعنی ایک بڑی کام کی بات ہو تو میں کرتا ہوں، کوئی زیادہ فرینکنس نہیں ہے، کیونکہ شروع سے ہمارا ایسا تھا کہ ابھی بھی وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، ابھی بھی وہ مجھے سخت سست کہہ دیتے ہیں، تو میری ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آگے سے کچھ کہوں، تو یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہمارا ٹائم تھا وہ اسی طرح ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، والد کو دیکھا، پھر اپنے والد کا ہمارے ساتھ، لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ ذرا والدین کے ساتھ ذرا زیادہ فرینک ہے، تو ہماری وہ فرینکنس نہیں ہے، وہ بس کام کی بات ہی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی کام کہنا ہو تو مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو، مجھے کوئی ضرورت ہو تو میں کہتا ہوں ابو جان ابا جی کر لیتے ہیں ہمیں، نہیں بس بات کرنے کے بعد جو مطلب کی بات ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد بات پھر سکون سے جو ہے نا وہ۔ سر کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ کامیاب ہیں، لیکن اپنی وائف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کا کس حد تک تعلق ہے اس بات سے کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ اور کافی عرصے سے ایک کانسٹنٹ ہو کے چل رہے ہیں؟ بچوں کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے پرابلمز ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی پڑھائی ہر چیز کو، نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہاں جو بیوی ہوتی ہے اس کی سپورٹ ضرور ہوتی ہے مختلف معاملات میں، اور اچھے برے ٹائم میں ظاہر ہے ایک جو سب سے ایک ساتھی ہوتا ہے وہ ظاہر بیوی ہوتی ہے، تو مختلف حالات میں بیوی نے، میری بیگم نے مجھے کافی سپورٹ کیا، اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو گھر میں جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو ان کو ہوم ورک کرانا پڑھانا، یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں، میں بڑا ہی کام ہوتا ہے کہ میں کسی بچے کو لے کے بیٹھ گیا اور میں نے، تو یہ سارا وہی کرتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کا بڑا سپورٹیو جو ہے نا وہ رول ہے۔ سر والدہ ماجدہ کی کوئی ایک ایسی نصیحت جو بچپن میں اکثر کرتی تھی اور اس پہ آپ ابھی بھی عمل کرتے ہو، کوئی ایسا؟ والدہ ماجدہ چونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں تو بہت پیار کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت نصیب کرے، تو وہ جو ہے نا دعائیں زیادہ دیا کرتی تھیں، نصیحت انہوں نے کیا کرنی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعائیں دینا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ سے میرا بڑا پکا جو ہے نا وہ بلیو ہے کہ آج میں جس مقام پہ بھی ہوں نا تو وہ اس میں میری ماؤں کی دعاؤں کا بڑا رول ہے، بہت زیادہ رول ہے۔ سر کوئی ایسا ٹارگٹ تھا جو آپ نے سیٹ کیا ہو شادی سے پہلے کہ بھئی یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میں اچیو کروں گا تو شادی کروں گا، اس سے پہلے شادی نہیں کرنی؟ نہیں اس سے اور شادی سر آپ کی کب ہوئی؟ ہاں شادی میری ہوئی 1999 میں، اور ٹارگٹ تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ ہمارے ہاں یہ کہ میں نے یہ ہاں میری ایک خواہش تھی، آپ یہ کہہ لیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ایکسیڈنٹلی آ گیا یا اس فیلڈ میں، تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی جاب ہو جو جس میں جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، مارکیٹنگ سے ہو یا فائنانس سے ہو، تو میں نے 2-3 جابس جو ہے وہ ٹرائی بھی کی، تو لیکن خیر نہ ہو سکی، تو وہ پھر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے پھر یہی پلیٹ فارم اقرا کا دے دیا، پھر یہاں سے بس کہیں پھر جانے کا دل ہی نہیں کیا۔ سر
اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل، میرا اس بات پہ اتنا پکا بلیو ہے نا، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جی. اور میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے واقعات، بہت سارے معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے نا جلد یا بدیر وہ آپ کو وہ مصلحت نظر آ جاتی ہے کہ یار فلاں ٹائم پہ اچھا میرا یہ کام نہیں ہوا تھا، اس وقت میں ذرا جلدی میں پڑ گیا تھا، اچھا وہ اب ہوا لیکن اب اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوا. تو یہ میں نے دیکھا ہے. اس لیے قسمت پہ تو آپ کا بلیو، کوشش کے ساتھ قسمت، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ملتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہی رہیں اور بیڈ پہ لیٹے رہیں اور کہ میرے منہ میں آ کے کوئی کچھ ڈال جائے گا، تو اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو یہ آپ نے سنا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ کی ہیں نا، وہ جو فیصلے کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. میرا یہ بڑا پکا بلیو ہے. سر گھر میں کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں گئے کوئی کام ٹائم پر کوئی کام نہ ہوا جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے؟ یعنی کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ تو زندگی کا حصہ ہے. فرض کر لیا جائے کہ آپ ایک کام کہہ کے آئے ہیں، کسی کو کہہ کے آئے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ کے آئے ہیں یا بیوی کو کہہ کے آئے ہیں کہ میں آؤں تو میرا یہ کام ہونا، ڈیو ٹو سم ریزن بندہ بھول بھی جاتا ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتا تو سم ٹائم غصہ آ بھی جاتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہوا. وجہ جب میں کہہ کے گیا تھا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن میں ذرا کول مائنڈیڈ بندہ ہوں. میں کوئی عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں جو ہے نا وہ ہائپر نہیں، بالکل نہیں ہوتا. سر اگر آپ ہوٹلنگ کرنا چاہیں تو کس ہوٹل میں زیادہ جانا پسند کریں گے، یا آپ کس ہوٹل میں زیادہ جاتے رہتے ہیں کھانے کے حوالے سے؟ ہماری ویسے تو یہ ہے کہ مجھے ہوٹلنگ ذاتی طور پہ اتنی کچھ زیادہ پسند نہیں ہے. کم ہی ہوتا ہے کہ ہم ہوٹلنگ جو ہے نا وہ کبھی کبھار، یعنی سال میں کوئی 1-2 دفعہ کہیں گئے تو گئے. اصل میں میری جاب ایسی ہے کہ ہمارے کیونکہ گیسٹ آتے ہیں یونیورسٹی سے، بورڈ سے اور ادھر ادھر سے، تو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ضرور کبھی کبھار جو ہے نا وہ جانا پڑ جاتا ہے. تو جو بھی دیسی ولایتی اویلیبل ہو قریب اس پہ چلے جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم نے ہوٹلنگ پہ جانا ہے، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کوئی ایک ایسا ہوٹل جو آتا ہو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہتر ہے، یہاں چلتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے قریب تو پھر یہ اگر چلیں آپ صادق آباد کے حوالے سے کہیں تو یہ زیادہ تر ہم اپنے گیسٹ وغیرہ کو یا جو جتنے میں ہمارے آتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھا ماحول ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے. ہم ذائقہ بھی پھر زیادہ جاتے ہیں اور وہیں اپنے گیسٹ وغیرہ کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہی ہے. اور تو زیادہ پاکستان تو سر ویسے ماشاءاللہ بہت پیارا ملک ہے، تو اگر وزٹ کا موقع ملے، بلکہ کئی مواقع ملے ہوں گے، تو کہاں جانا پسند کرتے ہیں کہ میں فلاں سٹی میں فلاں جگہ جو ہے وہ جانا پسند کرتا ہوں؟ یہ تو میں نے پاکستان ماشاءاللہ کافی وزٹ کیا ہے. ایون یہ پشاور، ناردرن ایریا سارے، اور یہ لاہور، کراچی، صرف کوئٹہ والی سائڈ پہ میں نہیں جا سکا. تو باقی یہ ہے کہ سارے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، سارے ہی خوبصورت علاقے ہیں. تو آپ کو ظاہر ہے جہاں اگر آپ موسم کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں گے تو وہ اگر اس موسم میں آپ جائیں گے تو آپ کو ناردرن ایریا زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. سردیوں میں آپ چلے جائیں تو آپ لاہور شور، ظاہر ہے وہاں بھی بہت سارے، اسلام آباد بڑی ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں. تو اس وجہ سے ساری کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ پسند ہے. بچوں کو جیسے ہوتا ہے کہ جی زیادہ جی ہم نے جانا ہے، مری جانا ہے. سم ٹائم آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوتی لیکن آپ بچوں کی خواہش پہ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو اس طرح کا سارا. سر آپ بچپن میں کس کھیل سے شوق رکھتے تھے؟ ہاں ابھی بھی کھیلتے ہیں؟ ہاں جی، بچپن میں نے جو ہے نا جب میں FFC تھا، ایون یونیورسٹی میں بھی، تو اسکواش بہت زیادہ کھیلی ہے. اور اسکواش اتنی زیادہ کھیلی ہے کہ 2 گھنٹے کنٹینیوس جو ہے وہ میں اسکواش کورٹ میں ہوتا تھا. تو میں FFC میں جو ہے وہ 3 ٹائم کنزیکٹیو میں چیمپئن بھی رہا ہوں اسکواش کا. باقی چونکہ FFC میں بڑی فیسلٹیز ہوتی تھیں، ہاکی ہے ادھر گھسے تو وہ سامنے آئے پڑی ہیں تو ادھر گھس گیا، کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ادھر گھس گیا، فٹ بال اویلیبل تھا، سارا کچھ کمپنی دیتی تھی. تو جدھر منہ آتا تھا، باسکٹ بال تھا ساتھ ہی سارا، کیونکہ ایک کمپلیکس تھا اسی کے اندر سارا کچھ اویلیبل تھا. تو پھر جدھر منہ آیا ادھر. انڈور گیم ساری تھیں. ٹیبل ٹینس میں نے کالج ون کیا، ٹیبل ٹینس جو ہے میں نے FFC جیتا. ٹیبل ٹینس میں کالج ون کیا، یونیورسٹی لیول تک میں ٹیبل ٹینس کھیلا. ٹیبل ٹینس مجھے بڑی پسند تھی.
تو ٹیبل ٹینس ہو گیا، اسپیشلی میں نے 2 گیمیں جو ہیں زیادہ ٹیبل ٹینس اور ایک میں نے اسکواش زیادہ کھیلی ہے. تو اب تو خیر کوئی نہیں، اب تو بس ایسے ہی ہے اب، کیونکہ کوئی اتنے معاملات وہ نہیں رہے. سر اسٹوڈنٹس لائف میں نصیحت جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. وہ اکثر چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بڑے جو ہے نصیحت کریں. تو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے بچوں کو آج کے حوالے سے؟ خاص طور پہ سر میرا جو کوشچن کا مطلب ہے وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بچوں کو کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی 2 چیزیں ہیں نا. میرا تو ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ چلیں آپ نے نصیحت کا ذکر کیا ہے تو بچے نصیحت کو نا سننا آج کل کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں. میں اپنے بچوں کو ایک بات 2 دفعہ 3 دفعہ کہوں تو وہ چڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، بس آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہیں. میں جنرل ایک تو یہی بچے ہیں. کبھی کبھار آپ ان کو نصیحت کریں. اور ظاہر ہے ہمارا ایک شعبہ ایسا ہے درس و تدریس کا، اور ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے، ہم ایک ایسے شعبے میں ایک ایسے سسٹم میں ہیں کہ ہمارا کام ہی نصیحتیں کرنا. تو ظاہر ہے بچوں کو ہمیشہ اچھی نصیحت ہی کرتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے نا وہ ایک اقرا کا نا آپ کو شاید پتا ہو، اقرا کا ایک اپنا ایک ماٹو بھی ہے، وہ ہے بی آنیسٹ. اور یہ بہت بڑا ایک ماٹو ہے. اگر یہ ماٹو آپ کی لائف میں آ جائے نا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہے، تو باقی معاملات میرا خیال ہے باقی معاملات آٹومیٹکلی سارے سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. جب آپ آنیسٹ ہو جائیں نا تو پھر آنیسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے آنیسٹ ہیں. پھر اگر آپ کی زندگی میں یہ آنیسٹی آ جائے تو پھر وہ لائف آپ کی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر معاملے میں پھر آنیسٹی ہے. وہ آپ کی عام زندگی کے معاملات جتنے بھی ہیں پھر سب میں آنیسٹی آ جاتی ہے. تو ہم بھی اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو آپ آنیسٹ بنیں، آپ اچھے انسان بنیں. پڑھنا تو ہے وہ ہر ایک نے پڑھ ہی جانا ہے. کوئی اچھا پڑھے گا، کوئی ماٹھا پڑھے گا، کوئی میڈیوکر پڑھے گا، کوئی ظاہر ہے زندگی کے کتنے شعبے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ہر بندوں کو گھسانا تو ہے نا، ہر بندے نے اس شعبے کو چلانا تو ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی میں ایک اچھا وہ انسان بن گئے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، ایون ایک اگر اچھا آپ کا میں کہتا ہوں کہ بال کاٹنے والا ہے، وہی اگر اچھا انسان ہو تو اس کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے. انجینئر اپنی جگہ پہ ایک جو ہے اگر آنیسٹ ہے تو اپنی جگہ پہ اس کی ایک ویلیو ہے. ڈاکٹر آنیسٹ ہے، وکیل آنیسٹ ہے، اور زندگی کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، ٹیچر ہے، اسپیشلی ٹیچر اگر وہ خود آنیسٹ ہے تو اس سے بڑا رول پلے کرے گا. آج ہم کہتے ہیں ٹیچرز اور بچوں میں نا بڑا گیپ ہے. تو اس گیپ میں کچھ جہاں بچوں کا ہے لیکن ہمارا اپنا بھی اس میں بہت سارے فالٹ ہیں نا کہ ہم بچوں کے ساتھ اتنے آنیسٹ نہیں رہے. آج ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ میں بھی اسی دور کے ہی پڑھا ہوں کہ کبھی ٹیچر جو ہے وہ شام تک بچوں کو لے کے بیٹھے پڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور اپنے راؤ صاحب ہیں تو بچوں کو ماشاءاللہ بچے بڑی ان کی عزت کرتے ہیں، بہت ان کا خیال کرتے ہیں. یہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں بغیر کسی لالچ کے ٹائم دیتے ہیں. مغرب ہو رات ہو میں نے سنا ہے بلا لیتے ہیں ان کو. تو آج اسٹوڈنٹ ان کی بڑی عزت آج بھی وہ عزت اسٹوڈنٹ کریں، لیکن وہ ہمارے اپنے معاملات بھی کچھ جو ہے نا وہ سیدھے ہونے چاہیے. سر جگنو میتھ جس پلیٹ فارم سے ہم آپ کا پیغام جو ہے وہ پورے پاکستان پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کرے جی، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ایک تو یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ گپ شپ والا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ بڑا انفارمیٹو پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے، یہاں بچوں کے لیے 9th 10th اور آنورڈ کب تک کہاں تک ہے؟ ایم ایس سی تک. ہاں جی، تو یہ آپ کے جو ہے یہاں ایک بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ گھر بیٹھے جن کو پرابلمز ہیں وہ اپنے میتھ کو، ان کے لیکچر ہیں، ان کے چیپٹرز، ان کے کوسچنز ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں اویلیبل ہے. تو بڑے آرام سے گھر بیٹھے جو ہے، اور ایک بہت کمپیٹنٹ ٹیچر جو ہیں، بہت ہی کمپیٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ راؤ صاحب نے یہ شروع کیا ہے، راؤ شاہ صاحب نے. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ راؤ صاحب اس دنیا کے سب سے یا صادق آباد کے سب سے اچھے ٹیچر ہیں، لیکن صادق آباد کے جو اچھے ٹیچرز ہیں ان میں راؤ صاحب کا ایک بڑا نام ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی بچے نے اتنے راؤ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں راؤ صاحب کے پڑھائے ہوئے کہ ہمیں سمجھ نہیں. لوگ ڈیمانڈ کر کے راؤ صاحب کو لیتے ہیں کہ ہمیں یہ لیکچر یا یہ دیا جائے، راؤ صاحب کو دیا جائے، ان کو پیریڈ دیا جائے. تو لہٰذا یہ پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ جس میں اس طرح کی آپ کی کاوش بھی اچھی ہے کہ شاید ہماری باتوں سے
جو آپ نے میرا چلے انٹرویو کیا ہے، اس سے کسی تک کوئی اچھی بات پہنچ جائے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو ایک اتنا انفارمیٹو ایک مواد اور اتنے سارا کچھ جو اس پہ ڈیلی بیسس پہ کیا جا رہا ہے، تو اسٹوڈنٹ کا اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں لحاظ سے یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں ایک چینل. آخر میں سر پورے پاکستان کے لیے اور صادق آباد کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سر میں کیا پیغام دوں گا، میں کیا اور یہ ہے کہ اپنے معاملات میں ہم سب کو جو ہے نا وہ آنیسٹی ہونا چاہیے، میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے ادارہ کا بھی یہ موٹو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میرا میسج ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آنیسٹ ہونا چاہیے اپنے سارے معاملات. جی تو ناظرین، آپ نے سنا خالد اکرم ساہی صاحب، پرنسپل اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج صادقآباد، جنہوں نے ہمیں دو لفظ لیکن اتنے بھاری سمجھ لے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کے اوپر پوری زندگی جو آدمی گزارتا ہے اس کا دار و مدار، بی آنیسٹ، اقرا کا یہ موٹو بھی ہے اور یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، صادقآباد کو، پاکستان کے لوگوں کو کہ بی آنیسٹ. آپ جہاں بھی ہیں جسٹ ایمانداری آپ کے اندر آ جائے تو آپ بہت کچھ پا لیں گے. جس ہی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایمانداری بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اپنے دوست کامران علی کو اجازت دیجیے، اور میں سر کا آخر میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہمیں جو ہے وہ انٹرویو دیا. ان شاء اللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے، جی آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے کامران علی کو. اللہ حافظ.